نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الصرف سے خاصیات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل باب استفعال اور باب افعیلال و افعیلال کی خاصیات پڑھیں گے۔ آئیے شروع کریں۔ باب استفعال یعنی ثلاثی مزید فی کا 7واں باب ہے باب استفعال۔ باب استفعال کی پہلی خاصیت ہے قصر۔ قصر کسے کہتے؟ قصر یعنی کلام طویل کو، لمبے کلام کو مختصر کر کے پیش کرنا۔ دیکھیے جیسے استرجع، استرجع کا معنی کیا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ قال انا للہ و انا الیہ راجعون کا اختصار ہے۔ استرجع یہ قال انا للہ و انا الیہ راجعون کا اختصار ہے۔ دیکھیے اتنے بڑے کلام یعنی قال انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو بس استرجع سے تعبیر کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، استرجع کے ذریعے سے اتنے بڑے کلام کو ادا کر دیا گیا۔ یعنی باب استفعال میں قصر کی خاصیت پائی جاتی ہے کہ بڑے کلام کو مختصر کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، باب استفعال کی دوسری خاصیت ہے تحول۔ تحول کسے کہتے؟ فاعل کا ماخذ بن جانا۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہو۔ جیسے استحجر الطین، استحجر الطین کا معنی ہے گارا پتھر بن گیا۔ تو اس مثال میں استحجر الطین میں الطین یہ فاعل ہے جس کا معنی ہے گارا، اور استحجر فعل کیونکہ حجرن سے بنا ہے اس لیے حجرن اس کا ماخذ ہوا، اور حجرن کیونکہ پتھر پر دلالت کر رہا ہے اس لیے پتھر مدلول ماخذ۔ اب دیکھیے استحجر الطین، اس مثال میں الطین یعنی گارا جو کہ فاعل ہے یہ ماخذ یعنی پتھر بن گیا۔ تو اس طرح اس میں تحول کی خاصیت پائی گئی جو کہ باب استفعال کی ایک خاصیت ہے۔ نمبر 3، باب استفعال کی تیسری خاصیت ہے مطاوعت۔ مطاوعت کسے کہتے؟ آپ کئی مرتبہ اس کی تعریف پڑھ چکے ہو کہ پہلے ایک متعدی فعل کو ذکر کرنا، پھر اسی مادے سے باب استفعال سے ایک فعل لانا تاکہ یہ ظاہر کرے، یعنی بعد میں آنے والا فعل باب استفعال کا فعل یہ ظاہر کرے، یہ بتائے کہ فعل متعدی کے فاعل کا اثر مفعول نے قبول کر لیا ہے۔ دیکھیے جیسے اقمتہ، اقمتہ کا معنی کیا ہے؟ میں نے اسے کھڑا کیا۔ اقمتہ میں نے اسے کھڑا کیا، اب وہ کھڑا ہوا یا نہیں ہوا، یعنی اس نے فاعل کے اثر کو قبول کیا یا نہیں کیا یہ معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے اسی مادے سے باب استفعال سے ایک فعل لایا استقام، تو اس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا۔ دیکھیے مطاوعت جیسے اقمتہ فاستقام، میں نے اسے کھڑا کیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ نمبر 4، باب استفعال کی چوتھی خاصیت ہے موافقت یعنی ہم معنی ہونا۔ الف موافقت مجرد، باب استفعال کا مجرد کے ہم معنی ہونا موافقت مجرد کہلاتا ہے۔ جیسے قرہ کے معنی ہیں وہ ٹھہر گیا، قرہ یعنی وہ ٹھہر گیا، اور استقرہ کے بھی یہی معنی ہے۔ قرہ کا معنی ہے وہ ٹھہر گیا اور استقرہ کا معنی بھی ہے وہ ٹھہر گیا۔ تو دیکھیے استقرہ جو کہ باب استفعال سے ہے، یہ قرہ جو کہ مجرد سے ہے اس کی موافقت کر رہا ہے، اس کے ہم معنی ہے۔ تو اس طرح باب استفعال میں موافقت پائی گئی۔ ٹھیک ہے، با موافقت افعال، باب استفعال باب افعال کی بھی موافقت کرتا ہے، باب افعال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے جیسے اجابہ کے معنی ہیں
اس نے جواب دیا، قبول کیا۔ اجابہ باب فعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اس نے جواب دیا، اس نے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اور استجابہ کے بھی یہی معنی ہے، یعنی اجابہ کا جو معنی ہے استجابہ کا بھی وہی معنی ہے، اس نے جواب دیا، قبول کیا۔ دونوں معنی کے لیے اجابہ و استجابہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے استجابہ جو کہ باب استفعال سے ہے، یہ اجابہ جو کہ باب فعال سے ہے، اس کی موافقت کر رہا ہے، اس لیے اس میں موافقت کی خاصیت پائی جا رہی ہے۔ نمبر 5 ابتدا۔ ابتدا کی بھی تعریف کئی مرتبہ بیان ہو چکی کہ کسی فعل کا ایسے معنی میں استعمال ہونا جس معنی میں اس کا مجرد استعمال نہ ہوا ہو یا اس کا مجرد موجود ہی نہ ہو۔ جیسے استعانہ۔ استعانہ کا معنی ہے اس نے موئے زیر ناف مونڈے، ٹھیک ہے، یعنی ناف کے نیچے کے بال مونڈے۔ تو بتا رہے ہیں کہ مجرد اعانتن ہے، یہاں پہ مجرد جو لکھا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتابت کی غلطی ہے، یہاں پہ ماخذ ہونا چاہیے، ماخذ اعانتن ہے، اعانتن ماخذ ہے، اس سے استعانہ بنا ہے، ٹھیک ہے، اور اعانتن کا معنی ہے موئے زیر ناف، اس کا مجرد استعمال ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس میں ابتدا کی خاصیت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو لکھا ہے مجرد اعانتن، مجرد کاٹ دیں اور وہاں پہ ماخذ بنا دیں، ماخذ اعانتن ہے جس کا معنی ہے موئے زیر ناف، اور اس کا مجرد استعمال ہی نہیں ہوتا، تو اس میں ابتدا کی خاصیت پائی گئی۔ نمبر 6 طلب ماخذ۔ طلب ماخذ کس سے کہتے ہیں؟ اس کا ایک مشہور خاصہ طلب ماخذ ہے، یعنی باب استفعال کا ایک مشہور خاصہ کیا ہے؟ طلب ماخذ، یعنی فاعل کا ماخذ کو طلب کرنا۔ فاعل اس باب میں ماخذ کو طلب کرتا ہے، باب استفعال کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ماخذ کو طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے استعانہ۔ استعانہ کا معنی ہے اس نے مدد طلب کی، استعانہ اس نے مدد طلب کی۔ اس کا ماخذ ہے عون، جس کا معنی ہے مدد، کیونکہ استعانہ فعل عون سے بنا ہے تو عون ماخذ ہوا، اور عون کیونکہ مدد پر دلالت کر رہا ہے اس لیے مدد مدلول ماخذ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے استعانہ میں کیا ہو رہا ہے کہ فاعل اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ماخذ یعنی مدد کو طلب کر رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے نمبر 8 اور 9 یعنی ثلاثی مزید فی کے باب نمبر 8 اور 9، باب افعلال اور افعلال۔ دیکھیے 8 9 باب افعلال و افعلال، ان دونوں کے چار خواص ہیں، یعنی باب افعلال کی بھی 4 خاصیات ہیں اور باب افعلال کی بھی 4 خاصیات ہیں۔ نمبر 1 2 دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں، لزوم و مبالغہ۔ لزوم ایک خاصیت ہے، مبالغہ ایک خاصیت ہے جو دونوں میں پائی جا رہی ہیں۔ یہ دونوں باب ہمیشہ لازم استعمال ہوتے ہیں، یعنی باب افعلال اور باب افعلال یا کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہمیشہ لازم استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اس میں لزوم کی خاصیت پائی گئی، اور ان میں ہمیشہ مبالغہ بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے احمرہ احمارہ، دونوں کے معنی ہیں بہت سرخ ہوا وہ، یعنی وہ بہت سرخ ہوا۔ تو اس میں دیکھیے یہ دونوں لازم استعمال ہوئے، احمرہ بھی لازم ہے، احمارہ بھی لازم ہے۔ اس طرح دونوں میں لزوم کی خاصیت پائی گئی۔ نیز ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ وہ بہت سرخ ہوا، صرف سرخ ہوا نہیں بلکہ بہت سرخ ہوا، یعنی اس میں مبالغہ بھی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نمبر 3، ان دونوں ابواب کی تیسری خاصیت ہے لون۔ باب افعلال اور باب افعلال کی تیسری خاصیت ہے لون۔ لون کا معنی ہوتا ہے رنگ، یعنی ان میں عموماً رنگ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ باب افعلال اور افعلال میں عموماً رنگ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جیسے مذکورہ مثالیں یعنی احمرہ اور احمارہ۔ تو دیکھیے ان دونوں مثالوں میں رنگ کا معنی پایا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں کا معنی کیا ہے؟ وہ بہت سرخ ہوا، تو سرخ ایک رنگ کو کہتے ہیں نا، تو اس طرح اس میں لون کی خاصیت بھی پائی جا رہی ہے۔ نمبر 4 عیب، یعنی ان کی دلالت عموماً عیب پر بھی ہوتی ہے۔ باب افعلال اور افعلال عموماً عیب پر بھی دلالت کرتے ہیں، جیسے احولا احوالا، دونوں کے معنی ہیں بھینگا ہوا وہ، یعنی وہ بھینگا ہوا، یعنی یہ دونوں جو ہیں
غیب کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔